اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی قرآن الکریم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ محترم حضرات، آج پورا عالم اسلام نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ کا جشن ولادت منا رہا ہے۔ وہ نبی اکرم کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اس زمانے میں رسول بنا کر بھیجا کہ جس کو جاہلیت کا دور کہتے ہیں، کہ جس دور میں نہ غریبوں کی کوئی عزت، نہ غلاموں کا کوئی وقار، نہ بڑوں کی کوئی عزت اور نہ خواتین کا کوئی وقار تھا۔ نبی اکرم نے جب معاشرے کو دیکھا تو معاشرے میں طبقاتی نظام قائم تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے معاشرے کو کیا دیا، نبی نے سماج کو کیا دیا۔ آئیے ہم بتاتے ہیں کہ معاشرے پر، سماج پر رسول کا کتنا بڑا احسان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس دور میں نبی آئے وہ دور طبقاتی نظام سے گھرا ہوا تھا۔ اونچ نیچ، یہ بڑے ہیں یہ چھوٹے ہیں، یہ اعلیٰ حسب و نسب والے ہیں یہ پست حسب و نسب والے ہیں، یہ امیر ہیں یہ غریب، پورا معاشرہ طبقات میں بٹا ہوا تھا۔ نبی اکرم آئے اور آنے کے بعد جب معاشرے کو دیکھا کہ اس معاشرے میں حسب و نسب کی بنیاد پر عزت ہو رہی ہے، اس میں مال و دولت کی بنیاد پر احترام کیا جا رہا ہے، رسول نے کہا خبردار، مال و دولت یا اعلیٰ حسب و نسب کے معیار پر عزت نہیں کی جائے گی، بلکہ انسان کے کردار کی بنیاد پر عزت کی جائے گی۔ چنانچہ عملی طور پر رسول نے کس طریقے سے اس طبقاتی نظام کو ختم کیا، آپ دیکھیں کتنی بہترین مثال پیش کی نبی اکرم نے، کہ جب نبی اکرم نے اپنی مسجد کا مؤذن مقرر کرنا ہوا تو آپ نے کیا اعلان کیا کہ میں اپنی مسجد کا مؤذن مقرر کر رہا ہوں۔ جب حضور نے اعلان کیا تو جتنے بھی تمام عرب کے لوگ تھے سب جمع ہو گئے اور سب یہی سمجھ رہے تھے کہ حضور ہم کو اپنی مسجد کا مؤذن مقرر کریں گے۔ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نبی اکرم تشریف فرما، نبی نے ہر ایک کا چہرہ دیکھا، ہر انسان یہ سمجھ رہا تھا، ہر عرب یہ سمجھ رہا تھا کہ حضور ہم کو مؤذن مقرر کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم عرب ہیں، ہم اہل زبان ہیں۔ لیکن نبی نے سب کو دیکھا ہے، لیکن نبی کی نزاعِ انتخاب جس ذات پر پڑی اس ذات کا نام ہے بلال۔ کون بلال؟ حبشی غلام جن کا تلفظ بھی صحیح نہیں تھا، شین کو سین کہتے تھے۔ حضور نے بلال کے لیے اعلان کیا کہ بلال آج سے میری مسجد کے مؤذن ہیں۔ بس اس اعلان کا ہونا تھا کہ عرب پریشان ہو گئے، سب کی پیشانی پر شکن پڑ گئی کہ صاحب ہم عرب ہیں، ہم عربوں کے ہوتے ہوئے غیر عرب کو مسجد نبوی کا مؤذن مقرر کیا حضور نے۔ سب حیران پریشان، کوئی بھی اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں کہ صحابہ ہم رسول کی مسجد کا مؤذن غیر عرب ہو۔ اور آپ غور فرمائیں کہ اذان کہنے کے لیے تلفظ کا صحیح ہونا ضروری ہے، الفاظ کی ادائیگی کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اصولاً تو یہی چاہیے تھا کہ کسی عرب کو اچھے قاری کو، اچھی تجوید جاننے والے کو مؤذن معین کیا جانا چاہیے تھا، لیکن یہ رسول کی نگاہ انتخاب کہ حضور نے کسی عرب کو مسجد کا مؤذن نہیں بنایا بلکہ غیر عرب، ایک حبشی غلام، افریقہ کا رہنے والا سیاہ پوست، اس کو مؤذن بنایا۔ بس جیسے مؤذن بنا سب حیران کہ آخر کیا ہو گیا۔ چنانچہ برداشت نہیں کر سکے، آئے نبی کے پاس، کہا یا نبی اللہ، آپ نے غیر عرب کو مسجد کا مؤذن مقرر کر دیا، ہم موجود تھے، ہم میں سے کسی کو آپ بنا دیتے، کہ آپ نے ایک غلام کو مسجد کا مؤذن کیوں بنایا؟ حضور نے سب کا چہرہ دیکھا، کہا کیا بات ہے، کیا وہ مسلمان نہیں ہے، کیا وہ مومن نہیں ہے، کیا اس کے یہاں ایمان نہیں پایا جاتا؟ لیکن نہیں، سب اس بات کو ذہن میں لیے ہوئے تھے کہ ہم عربوں کے ہوتے ہوئے غیر عرب مسجد کا مؤذن نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب تک کا معاشرہ یہ تھا، سماج یہ تھا، اصول یہ چلا آ رہا تھا
کہ آقا آواز دیتا تھا اور غلام اس کی آواز پر لبیک کہتا ہوا حاضر ہو جاتا تھا. ادھر سے آواز آئی، غلام ادھر بھاگ رہا، ادھر آواز آئی، بلال ادھر دوڑے جا رہے ہیں، اس نے بلایا، بلال ادھر چلے آ رہے ہیں. لیکن اللہ کے نبی نے بلال کو اس منزل پر پہنچا دیا کہ اب میرا بلال اذان دے گا، سارے مسلمان لبیک کہتے ہوئے مسجد میں حاضر ہو جائیں گے. کتنا بلند مقام کیا، کس منزل پر بلال کو پہنچا دیا کہ اب بلال کسی کی آواز پر نہیں دوڑیں گے بلکہ پوری امت کو بلال کی آواز پر دوڑنا پڑے گا. یہ بہترین مثال ہے کہ حضور نے جو پسماندہ طبقہ تھا، پسماندہ افراد تھے، ان کے معیار کو بلند کیا کہ خبردار، اسلام میں نہ تو کنبہ دیکھا جاتا ہے، نہ خاندان دیکھا جاتا ہے، نہ قبیلہ دیکھا جاتا ہے، بلکہ اسلام میں ایمان دیکھا جاتا ہے، کردار دیکھا جاتا ہے. جو جتنا بلند ہوگا اتنے زیادہ احترام کو مستحق ہے. واخر دعوانا